السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کے معجزات کے بارے میں۔ ناظرین، یہ آیات آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ ان آیات کو پڑھنے سے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دیواروں سے بھی رزق آئے گا اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ ان آیات مبارکہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے اور لوگ اسے تھام لیں تو یہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ علماء کرام اس ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت یعنی آیت نمبر 3 کو پڑھنے کی بھی تاکید فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیات مفلسی، تنگ دستی، غربت اور فقر و فاقہ میں مبتلا افراد کے لیے ایک ایسا سچا اور سچا تحفہ ہے جو 100% کامیاب ہے۔ نوکری میں ترقی، کاروبار میں وسعت، رزق کی فراخی کے لیے بہت سے کاملین حضرات نے ان آیات مبارکہ کے کمالات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے کچھ کمالات آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ ناظرین، کسی بھی قسم کے قرض کو اتارنے کے لیے ان آیات کا ورد لاجواب ہے۔ جس جگہ سے ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے، غیب کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں انشاءاللہ، سکرات موت میں آسانی ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں کشادگی ہو، عذاب سے راحت ہو۔ دن رات بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں پریشان حالوں اور ترقی کے خواہش مند لوگوں کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ ان آیات کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس سے رزق بے حساب ملتا ہے۔ رزق کو وسیع کرنے کے لیے، ہر کام میں آسانی کے لیے اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ آیات لاجواب ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے والے پر آسانیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص ان آیات کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارے، اللہ تعالیٰ بے بہا عطا فرماتا ہے، بے بہا رزق عطا فرماتا ہے انشاءاللہ، اور گمان سے بالا تر عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یقین رکھو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ مخرج کا مطلب ہے وہ خاص راستہ جو ایمرجنسی ایگزٹ کے طور پر رکھا گیا ہو، یعنی بظاہر جب کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو اللہ آپ کو اس مخمصے سے نکال دے گا۔ وہ آپ کے لیے ایسے راستے بنا دے گا کہ آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے دوں گی کہ جیسے ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو صورتحال ایسی بن گئی کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر سر پر پہنچ گیا۔ تب بنی اسرائیل نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑے گئے، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، ہمیں یہاں لا کر پھنسا دیا، ہم وہاں تھے، خوش تھے، کھا پی رہے تھے، زندہ تو تھے، یہاں تو دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ تب اس مخمصے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں سے راستہ نکال دیا، یعنی وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لا يحتسب
احتساب کا لفظ گمان رکھنے اور توقع رکھنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی توقع ہی نہیں ہوتی، وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے کہ اس بات پر پختہ یقین ہو کہ جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اللہ مجھے اس وقت راستہ دکھائے گا۔ جہاں سے مجھے قطعی طور پر کوئی توقع نہیں ہوگی، وہاں سے اللہ مجھے عطا فرمائے گا اور میری ضرورت پوری کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو دنیا میں بھی ممکن نہیں کہ کوئی شریف انسان خود سے توقع رکھنے والے کی توقع کو پورے کرنے کی کوشش نہ کرے کہ فلاں شخص کو مجھ سے یہ توقع ہے تو میں کیسے اس کی امید توڑ دوں۔ تو چہ جائے کہ وہ ذات کریم جو غنی ہے وہ کس قدر عطا کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسباب ظاہرہ کو استعمال کرتے ہوئے خود بھی بھرپور کوشش کریں اور اللہ پر بھی پورا بھروسہ رکھیں، تو کبھی بھی اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے، یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرت مطلقہ اسے حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھنا کیسے۔ ان آیات کے وظائف کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر عورتیں ہر فرض نماز کے بعد ان آیات کو پڑھنا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، اپنے اعمال کا حصہ بنا لیں، تو ان کے شوہر اور بھائی دونوں ہاتھوں سے رزق لے کر آئیں۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ان آیات مبارکہ کو 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ فرمائے گا اور ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ جس بھی مشکل کے لیے آپ پڑھیں گے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کا وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ ان آیات کو 300 بار پڑھیں اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ شدید ضرورت مند ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، تو ان آیات کو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں، کثرت سے ان آیات کو چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے گا۔